آپ نے قرآن سیکھنا بھی ہے، قرآن سکھانا بھی ہے۔ اب آپ کس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں؟ اب آپ قرآن سکھانے والے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اچھا، قرآن سکھانا یہ نہیں ہے کہ کتاب پڑھ چھوڑی چھٹی۔ قرآن تو ریہرسل چاہتا ہے، قرآن مشق چاہتا ہے۔ شاہ صاحب اگر مشق کی تھی نہ ہو گیا یہ قرآن پڑھے نا، میرے کو یاد ہے نکے جوال ہونے سارے گھر سے قرآن پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچپن کا قرآن اور ہوتا ہے۔ اب انہوں نے مشق کی، محنت کی، نتیجہ نکلا کہ آپ کے لیے بہترین تلاوت کا باعث بن گئے۔ اب ان کی وہ صلاحیت ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بچہ بھی قرآن کی تعلم و تعلیم سے محروم نہ ہو اور ہماری کوئی بچی بھی محروم نہ ہو۔ اس پہ جتنا خرچ ہو جائے جائز ہے یا نہ جائز؟ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہے، بلڈنگوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان انسانوں پہ خرچ نہیں ہوتا جو تعلیم القرآن کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی آپ استاد کی خدمت کم کرتے ہیں، بلڈنگ کی خدمت زیادہ کرتے ہیں۔ ناراض تھا ندی صاحب؟ استاد پورا مہینہ پڑھاتا ہے، اس کی آپ کیا خدمت کرتے ہیں؟ ایک عام مزدور جتنی بھی اس کا تعاون آپ نہیں کرتے۔ دہاڑی کمانے والا، ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور، جتنا اس کو دہاڑی مل جاتی ہے حساب تقسیم کرو تو قرآن پڑھانے والے کو اتنا بھی خدمت نہیں ہوتی۔ کیا خیال گناہ ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی خدمت نہیں ہوتی، بال بچے کہیں نہیں، ان کا گھر بار کہیں نہیں، ان کو آسمان تو سورہ مائدہ کے مطابق مائدہ نازل تھی دے، سارا من و سلوان ہے۔ سارے بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، ہر ایک کو پتا ہے اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں گے تو اللہ تمہارے لیے پکا پکا کھانا آسمان سے نازل کرے گا یا تمہیں سلے سلائے کپڑے نازل کرے۔ وہ پنجتن پاک تھے جن کے لیے آتے تھے، سارے پنجتن پاک تک کہتے سے تو انہوں دی اولاد ہیں، لیکن اولاد ہونا بھائی گالے تے خود پنجتن پاک ہونا بھائی